ہمارے اگلے مہمان ہیں محترم سید احمد حسن شاہ۔ میں شاہ صاحب سے التماس کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمدرد اسمبلی سے اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین یا رحمت العالمین۔ عزیز طلبہ، محترم اساتذہ، سب سے پہلے ہمدرد فاؤنڈیشن کو خراج تحسین کہ انہوں نے شاعر پاکستان علامہ اقبال اور شہید پاکستان حکیم محمد سعید کی یادوں کے چراغ روشن کیے، اور ہمیں ان چراغوں کی روشنی میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اصل میں یہ دونوں ایک بڑا گہرا و وسیع دریا ہے۔ علامہ اقبال شاعری کا دریا ہے اور حکیم سعید حکمت و عظمت کا دریا ہے۔ تو ان دو دریاؤں کو چند الفاظ میں سمیٹنا ممکن نہیں ہے۔ ایک کوزے میں ایک دریا کو بند نہیں کیا جا سکتا، تو دو دریاؤں کو کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ تو میں بڑے مختصراً تھوڑی باتیں عرض کر کے، ابھی محترم ہاشمی صاحب صبح کے سیر خیزی کے وفائد بیان کر رہے تھے، جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کے تلقین کر رہے تھے۔ تو علامہ اقبال نے بھی اس حوالے سے کہا تھا، علامہ اقبال جب لندن گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو لندن میں بڑی شدید سردی ہوتی ہے، کئی دن تک سورج نہیں نکلتا، لیکن اس سرد موسم میں بھی علامہ اقبال جو تھے وہ صبح بیدار ہوتے تھے اور فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ اور اس شعر میں انہوں نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے، گرچہ زمستانی ہوا میں تھی شمشیر کی تیزی۔ زمستانی یعنی بڑی سرد یک ہوا۔ گرچہ زمستانی ہوا میں تھی شمشیر کی تیزی، چھوٹے نہ مجھ سے لندن میں بھی آداب سیر خیزی۔ اب کیونکہ وقت کم ہے، اس لیے میں کچھ اشعار کی مدد لوں گا۔ تاریخ تحریک پاکستان میں، تعمیر پاکستان میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کا جو کنٹریبیوشن ہے، اس پہ کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن میرے بہت ہی محترم شبنم رومانی نے 4 مصروں میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کے کنٹریبیوشن کو انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ وہ جو تقسیم کے مخالف ہیں انہیں کیا معلوم، وہ جو تقسیم کے مخالف ہیں انہیں کیا معلوم، میری تاریخ کا دشمن میرا ہمسایہ تھا۔ اب یہ 2 الفاظ آئیں گے، یہ تیسرے اور چوتھے مصرے میں۔ ایک مدبر کا لفظ ہے، وہ ایک فقیر سخن آرا کا لفظ ہے۔ مدبر کا لفظ قائد اعظم کے لیے ہے اور فقیر سخن آرا کا لفظ علامہ اقبال کے لیے۔ اب مجھے دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ وہ جو تقسیم کے مخالف ہیں انہیں کیا معلوم، میری تاریخ کا دشمن میرا ہمسایہ تھا۔ ایک مدبر نے لڑی تھی میری توقیر کی جنگ، ایک فقیر سخن آرا میرے کام آیا تھا۔ تو علامہ اقبال نے جو یہ فرمایا تھا کہ بیزار و ناخوش ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ یہ آواز اقبال کے دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی، اس لیے سننے والوں کے دلوں میں اترتی چلی گئی، اور پھر اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے عظیم قائد کی قیادت میں مسلمانوں نے پاکستان نے ایک تحریک چلائی جو تاریخ میں تحریک پاکستان کے نام سے مشہور ہے، اور بے شمار قربانیوں عظیم قیادت کے نتیجے میں اقبال کے خوابوں کا مقدس حرم پاکستان کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا۔ تو علامہ اقبال کے حوالے سے میں یہی شعر کے پڑھ سکتا ہوں، عظیم شاعر سلام تجھ پر ہے ختم حسن کلام تجھ پر۔ اور اقبال کی جو شاعری ہے، افکار ہے اور اشعار، ان کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ عشق رسول کے گرد طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور وہ جو ان کا شعر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اور ایک دو باتیں میں حکیم شہید کے حوالے سے عرض کر دوں. مختار مسعود نے لکھا تھا کہ ایسے عظیم لوگ کسی قوم کو انعام کے طور پہ دیے جاتے ہیں اور سزا کے طور پہ واپس لے لیے جاتے ہیں. حکیم سعید نے ہمیشہ انسانی خدمت کے چراغ روشن کیے اور انہوں نے اپنی جان بھی وطن کے لیے قربان کر دی. تو موت تو ہر فرد کو مار دیتی ہے، لیکن شہید کا اعزاز یہ ہے کہ وہ موت کو مار کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. تو حکیم سعید بھی شہادت کا تاج پہن کر امر ہو گئے ہیں. تو ان کے حوالے سے میں صرف یہی کہوں گا کہ تیرے جانے کے بعد بھی میں نے تیری خوشبو سے گفتگو کی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے، بس تیری کمی ہے. تو حکیم سعید کی کمی ہمیشہ محسوس ہوگی. اب ہمارا یہ فرض ہے کہ حکیم سعید کے مشن کو، علامہ اقبال کے خوابوں کو عمل کی گواہ پہنائے. اور مجھے یقین ہے کہ جو پاکستان کا مستقبل ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بچوں کی تقریر سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور یہ یقین تازہ ہوا کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، پاکستان ہمیشہ زندہ ہے. میڈم انینا صاحبہ یہاں موجود ہیں، لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ اظہار خیال نہیں کر سکتی. ہمدرد نونہال اسمبلی میں آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ.